4-5 سوال آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ جنگ آپ کے سامنے ہے. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالیہ کشیدگی کے بعد امریکی خطے میں بھارت پر اپنی یک طرفہ انحصار، کیونکہ بہت یک طرفہ انحصار تھا امریکہ کا بھارت کے اوپر، اب کیا پالیسی میں تبدیل آئے گی سر؟ کیا چین کی اکثری و ٹیکنالوجی برتری نے روس اور فرانس کے دفاعی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا ہے سر؟ امریکہ کے لیے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں پاکستان کی افادیت نئے سرے سے کیا اہم بن گئی سر؟ اور کیا اب امریکہ کو احساس ہو گیا کہ بھارت چین کے خلاف قابل اعتماد اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے؟ یہ خطے میں صرف بھارت طاقت نہیں ہے، پاکستان بھی ایک طاقت ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوالات جو ہیں اس کو میں باری باری اس طرح کہوں گا کہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ امریکہ کی ترجیح جو تھی وہ انڈیا بنا ہوا تھا، اور ہندوستان کوارٹ کا بھی ممبر تھا، اور ہندوستان ہم نے دیکھا کہ جس وقت ٹرمپ صاحب آئے تو اس کے بعد جن 4 وزرائے خارجہ کی فوری طور پہ ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تو اس میں ایک ہندوستان بھی تھا، اور بنیادی طور پہ یہ چائنا کو ایک میسیج دیا جا رہا تھا پیسیفک کے حوالے سے اور انڈین اوشن کے حوالے سے کہ یہ دیکھیں ہماری. یہ میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد اس میں بالکل تبدیلی آئے گی، کیونکہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی کہ میں دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، میں دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہمیں پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی بات جو ہے بڑے عرصے سے سننے کو نہیں ملی تھی. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے یہ بھی حل ہو، اور پھر انہوں نے اس ساری صورتحال میں یہ بھی بتایا کہ ایک تیسرے ملک کے اندر جو ہے وہ مذاکرات بھی ہوں گے. تو مقصد میرا کہنے کا ان تمام باتوں سے یہ ہے کہ بالکل ان کی ترجیحات جو ہے اس ساری صورت، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ شاید ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے نائب صدر جو تھے جب پاکستان یہ معاملہ بڑھا تو وہ وہیں پر موجود تھے، لیکن ان کی طرف سے جس طرح بے اعتنائی برتی گئی اور اس کے بعد جس قسم کا انہوں نے بیان دیا تو وہ شاید توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اتنا بھرپور جواب آئے گا. اور ہندوستان تو خیر سے بالکل ہی نہیں کر رہا تھا، اور اس لیے ہندوستان جو سامنے آیا. جہاں تک آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کری ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے فرانس کے جو ہمارے دوست ہیں یا یوں کہیں ڈپلومیٹ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رافیل طیارہ جو تھا وہ اس لیے گر گیا کہ وہ نالائکی کی وجہ سے گرا. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے گرے ہوئی تصویر دیکھیں تو اس تصویر میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جو میزائل لگا ہوا تھا، اس کو غالباً میٹرو کہا جاتا ہے، وہ میزائل کا استعمال ہی نہیں ہوا. وہ گرنے کے باوجود وہ میزائل جو ہے وہ اس کے اندر ہی لگا ہوا ہے. تو وہ بہرحال اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ الزام جو ہے وہ ہندوستان کی نالائکی کے اوپر دے رہے ہیں، اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ اس طرح نہیں کر رہے اور شاید نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ جو J-10 ہے وہ دنیا میں 2 ملک استعمال کر رہے ہیں، ایک چین کر رہا ہے اور ایک پاکستان کر رہا ہے. وہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان کہیں